بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، پاکستان میں فون پر نیب کا میسج آتا ہے کرپشن فری پاکستان۔ یہ میسج تمام لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، کوئی ریڑھی چلانے والا، کوئی پھل فروش، سبزی فروش، اسٹوڈنٹ، مزدور، ہر طبقے کو یہ میسج موصول ہو رہا ہے جن کے پاس فون ہے نیب کی جانب سے کہ کرپشن فری پاکستان۔ بہت اچھی بات ہے کہ کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے، تبھی معاشرہ آگے جاتا ہے۔ لیکن جب ہم حقائق دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کا الٹ دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی ساری جدوجہد پولیٹیکل، ان کی جو ساری کوشش تھی، ان کی جدوجہد تھی، ان کا جو سارا ورک تھا وہ اس بات پر تھا کہ میں پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بناؤں گا، پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، طاقتور کو قانون کے تابع کروں گا اور جسٹس سسٹم قائم ہوگا، تبھی ہمارا معاشرہ آگے جائے گا۔ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے، لیکن آپ سب نے دیکھا کہ وہ بری طرح فیل ہوئے یہ چیز اچیو کرنے میں۔ تمام مافیاز، بدماشیات، تمام کرپٹ لوگ جو ہیں مختلف اداروں میں، انہوں نے عمران خان صاحب کو ایسا کرنے سے روکا، اور پاکستان میں کرپشن بدستور جاری ہے اور قوانین بھی اب تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ کرپشن فری سوسائٹی ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ باتیں کر کے، میسج بھیج کر، یا خالی دعوے کر کے؟ دیکھیں، ترقی یافتہ ممالک میں جب بھی کوئی سیاسی پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے، تو لوگ ان سے سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے، آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، آپ کے پاس بجٹ کہاں سے آئے گا، آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو آپ کیسے پورا کریں گے، اپنے وعدوں کو آپ کس طریقے سے پورا کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے کوئی بات کر دی تو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان پر یقین کر لیا۔ ابھی یہ میسج جو لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے نیب کی جانب سے، اس کی کیا حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی جدوجہد کی، اپنی سیاسی جدوجہد، انہوں نے یہی بات کی کہ میں پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنانا چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کی بدماشیہ نے، اشرافیہ نے، پاکستان کے مختلف اداروں نے، کرپٹ لوگوں نے، سیاستدانوں نے، تمام جماعتوں نے مل کر عمران خان صاحب کا راستہ روکا۔ ان کی عمران خان صاحب سے اور کیا دشمنی ہے؟ اگر عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ مل ملا کر، مکا کر کے چلتا، ان کو ساتھ لے کر چلتا، ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیتا، پاکستان میں کھاؤ پیو موج کرو جیسی پالیسی اپنا لیتا، تو یقیناً عمران خان کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا، اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو باری باری اقتدار میں لاتی ہے، عمران خان کی بھی باری باندھ دی جاتی۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کرپشن فری پاکستان بناؤں گا، تو اس کا راستہ روکا گیا۔ ابھی جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیسے قوانین کو بدلا گیا۔ پاکستان میں جو بھی آواز اٹھاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے، صحافیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، سیاستدانوں پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جھوٹے مقدمات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب بھی ترقی یافتہ ممالک میں کوئی پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو لوگ ان سے سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے، آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ اپنی اس بات کو کیسے عملی جامہ پہنائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ خالی دعوے سن کر یقین کر لیتے ہیں۔ ابھی جس طرح نیب یہ میسج بھیج رہی ہے کہ کرپشن فری پاکستان، اب لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھتا ہے کہ کیسے کرپشن فری پاکستان آپ کیسے بنائیں گے؟ آپ نے نیب کے قوانین چینج کر دیے کہ اب کسی بھی کرپٹ کو سزا نہیں مل سکتی، اس کے باوجود آپ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان کیسے بنائیں گے؟ آپ نے وہ سیاستدان جو کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث تھے، جنہوں نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی، آپ نے ان کو ضمانتیں دے دی، ان کے کیسز ختم کر دیے، اس کے باوجود آپ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان کیسے بنائیں گے؟ ایسے مجرم جن کے اوپن شٹ کیسز تھے، ان کے گواہان کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی طبی موت مر گیا، اور کسی کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا گیا، اس کے باوجود آپ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان کیسے بنائیں گے؟ جو لوگ جھوٹے بہانے بنا کر ملک سے فرار ہو چکے تھے، وہ لوگ پاکستان میں واپس آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان کیسے بنائیں گے؟ آپ نے تو وہ قوانین ہی چینج کر دیے جن کی بدولت کرپٹ لوگوں کو پکڑا جا سکتا تھا اور ان کو سزا مل سکتی تھی، آپ نے وہ قوانین ختم کر دی، عملاً نیب ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود آپ پاکستان کو کیسے کرپشن فری پاکستان بنائیں گے؟ پاکستانیوں، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور یہ دھوکہ آج سے نہیں بلکہ 75 سالوں سے ہو رہا ہے۔
پاکستان میں ڈکٹیٹر بھی آئے اور نام نہاد جمہوری حکومتیں بھی بنیں، لیکن پاکستان میں کرپشن نہیں روکی جا سکی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان پائی پائی کا محتاج بن چکا ہے۔ 22 کروڑ عوام کا ملک، ایک شاندار نیشن، اللہ تعالیٰ نے ہر سہولت، ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کیا اس زمین کے خطے کو، اس قوم کو، اس نیشن کو، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ مقروض ہے، پاکستان کا بچہ بچہ مقروض ہے، پاکستان کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے۔ ہمارے ملک میں بے شمار مسائل ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہوئی۔ لیکن یہ حکومت جس نے کرپشن کو پروموٹ کیا، جو کرپٹ مافیاز تھے ان کو سزا دینے کی بجائے ان کو ضمانتیں دے دی گئیں، ان کے کیسز ختم کر دیے گئے۔ آج دیکھیں رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اسی طریقے سے سندھ کے آپ زرداری دیکھیں، فریال تالپور، ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن، میں کتنے لوگوں کا نام گنواؤں، ان تمام کو NRO 2 دے دیا گیا ہے، اور اب وہ کلین چٹ لے کر الٹا لوگوں پر ہی دوش جما رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں عدالتوں نے ریلیف دے دیا ہے۔ جس ملک میں ادارے کرپٹ ہوں، جس ملک کی بدماشیہ اشرافیہ مل کر، سیاستدان کرپٹ ہوں مل کر وہ کرپشن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، تو مجھے بتائیں پھر کرپشن پر کارروائی کون کرے گا؟ اور ابھی یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی بولی والی قوم کے ساتھ کہ نیب میسج بھیج رہی ہے کرپشن فری پاکستان، کیسے؟ لوگوں کو سوال کرنا چاہیے کہ کیسے کریں گے آپ نے تو وہ قوانین ہی ختم کر دیے، آپ نے جو کرپشن کے منی لانڈرنگ کے ملزمان تھے ان کو آپ نے ضمانتیں دے دی، ان کے کیسز ایک ایک کر کے ختم کر دے، جو مفرور تھے بہانے بنا کر ملک سے بھاگ گئے تھے وہ ایک ایک کر کے واپس آ رہے ہیں، ان کو پاور میں آپ لے آئے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ چھوڑیں یہ آپ کیا کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کارکردگی پر توجہ دیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب اداروں کے ہیڈ ان کا کرپشن مسئلہ نہ رہے تو پھر کرپشن کس کا مسئلہ ہے؟ کیا پاکستان کی غریب عوام کا مسئلہ ہے؟ ابھی یہ جو تم دیہڑی داروں کو، مزدوروں کو یہ میسج بھیج رہے ہو، اور یہ پیسہ بھی کس کی جیبوں میں جا رہا ہے یہ بھی ذرا بتلا دو۔ جو قوم امداد کی رقم تک کھا جائے، جو قوم جو امداد کے نام پر دوسرے ممالک سے پیسہ آیا، خیمے آئے، ٹینٹ آئے، تمبو آئے، اس طرح کی ادویات آئی، میڈیسن آئی، زکوٰۃ کے پیسے، صدقات کے پیسے، جو قوم وہ کھا جائے، جس کے لیڈر وہ کھا جائے، وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں؟ یہ پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، لوگوں کو سوال اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح کی مرضی بیان داغتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ قوم کو بیوقوف بناتے رہیں۔ زمانہ چینج ہو چکا ہے، لوگوں کو کویسچن کرنے چاہیے کہ اگر آپ اپنے اس بیان پر قائم ہیں تو پھر آپ وہ لاہ عمل بھی بتائیں۔ کیا کرپشن فری پاکستان اس طرح بنے گا کہ چوروں کو آپ NRO دے دیں، آپ ان کے کیسز ختم کر دیں، اربوں ڈالر کی جو کرپشن ہوئی ہے وہ معاف کر دیں، آپ ان کو واپس پاور میں لے آئیں، آپ ان کو کلین چٹ دے دیں، عدالتیں ان کو بالکل صاف ستھرا کر کے واپس پاور میں لے آئے، تو اس طرح کرپشن فری پاکستان بنے گا؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ مذاق بند ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔